بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ لرن بیسکس آف اسلام ود عارفہ منیر احمد چینل کے ذریعے ہم کچھ ایسی بنیادی باتیں اسلام کے متعلق سیکھ رہے ہیں جو ہم میں سے ہر مسلمان کو پتہ ہونا بہت ضروری ہے، اور جو کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور جو چیز ایمان کا حصہ ہوتی ہے وہ ڈیفینیٹلی ہمارے کردار کو مضبوط بناتی جاتی ہے۔ ہم نے اس سے پچھلے لیکچر میں باجماعت نماز کی اہمیت، فضیلت اور اس سے ملنے والے اجر کے متعلق پڑھا اور دیگر کچھ مسائل کا تذکرہ کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ باجماعت نماز میں سے ہی کے تقاضوں میں سے ہی ایک اہم تقاضا صفوں کی درستگی ہے، جس پر آج ہم بات کریں گے۔ یاد رکھیے گا کہ صفوں کی درستگی نہ صرف ہماری نماز کو بہترین بنانے کا ہمیں موقع نصیب فرماتی ہے، بلکہ ہماری عام زندگی پر بھی اس کا بہت گہرا اثر ہے۔ ہم اس کو ساتھ ساتھ انشاءاللہ ڈسکس کرتے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ۔ اپنی صفوں کو برابر کرو، بلا شبہ صفوں کا برابر کرنا نماز کے قائم کرنے میں سے ہے۔ ہمیں یہ حدیث جو ہے یہ بخاری شریف میں ملتی ہے۔ سووا صفوفکم، آپ نے یہ الفاظ حرم شریف میں ابھی بھی سنے ہوں گے۔ وہاں کے امام صاحب جماعت شروع کرانے سے پہلے اس چیز کا اعلان کرتے ہیں، سووا صفوفکم، اپنی صفوں کو درست کر لو، اپنی صفوں کو برابر کر لو۔ بے شک صفوں کا برابر کرنا نماز کے قائم کرنے میں سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بارہا فرمایا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو۔ تو نماز کو قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے ہر رکن کا حق ادا کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ بخاری شریف میں ہی ایک حدیث ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صفوں کا سیدھا کرنا بھی نماز کے قائم کرنے میں داخل ہے۔ اب ہمیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صفوں کا ٹیڑھا ہونا نقصان کا موجب بھی ہے۔ اب ہم آگے چل کے یہ بات کریں گے کہ فائدہ تو ہمیں پتہ چل گیا۔ اب ایک تو صفوں کا نماز کا قائم ہو جانا ہمیں فائدہ نظر آ رہا ہے، اور مزید فائدے اور عمل نہ کرنے والوں کے نقصان، یہ ہم آگے چل کے انشاءاللہ ساتھ ساتھ ڈسکس کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کو درست کرنے کا ایک اور فائدہ یہ بتایا کہ صفوں کو سیدھا کرو، کیونکہ صف کو سیدھا کرنا نماز کے حسن میں سے ہے۔ ہمیں نماز احسان کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور وہ احسان کا درجہ کیا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا دیکھ رہی ہوں، اور اگر یہ درجہ نہیں میں پا سکتی تو یہ جان رکھوں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی روایت ملتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو ایسا سیدھا کرتے گویا ان کے ساتھ تیروں کو برابر کرتے ہوں، یہاں تک کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صفوں کا سیدھا کرنا سمجھ لیا۔ ایک دن آپ جماعت کے لیے کھڑے ہوئے اور تکبیر کہنے کو تھے کہ ایک شخص نے دیکھا کہ ان کا سینہ صف سے باہر نکلا ہوا تھا، بس فرمایا، اپنی صفوں کو برابر اور سیدھا کر لو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم میں اختلاف پیدا کر دے گا۔ اب اس حدیث سے ہمیں صفوں کا سیدھا کرنے کے بارے میں پتہ چلتا ہے، جو کہ نہایت ایک اہم عمل ہے، کہ صفوں کو درست کرنا اور برابر کرنا ایک تو امام کی ذمہ داری ہے۔ امام کا تکبیر اولیٰ کہنے سے قبل یہ فرض بنتا ہے کہ وہ صفوں کو ٹھیک کروا لیں، پھر صفوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اللہ تم میں اختلاف ڈال دے گا۔ صفوں کا ٹیڑھا ہونا باہمی پھوٹ اور دلوں کے اختلاف کا موجب ہے، اور پھر دلوں کی کدورت کا بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا، اپنی صفیں ملی ہوئی رکھو، یعنی کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہو، اور صفوں کے درمیان نزدیکی کرو، یعنی دو گردنوں کے درمیان اتنا فاصلہ نہ چھوڑو کہ ایک اور صف کھڑی ہو جائے، اور گردنیں برابر رکھو، یعنی سب برابر جگہ پہ کھڑے ہو کہ گردنیں برابر رہیں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تحقیق میں شیطان کو دیکھتا ہوں کہ وہ صف کے شگافوں میں داخل ہوتا ہے گویا کہ وہ بکری کا بچہ ہے۔ یہاں پر اب ایک اور بات بتائی کہ شیطان کے
پھوٹ ڈلوانے کا سبب، نماز خراب کرنے کا سبب صفوں کو درست نہ رکھنا ہے۔ جب ہم صفوں کو درست نہیں رکھتے تو شیطان ان جگہوں پر داخل ہو جاتا ہے اور پھر وہ آ کر ارد گرد گھومتا ہے، پھرتا ہے اور ہماری نمازوں کو خراب کرتا ہے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی صفت قرآن پاک میں نازل فرمائی، اور ایک سورہ صافات، والصافات صفا فالزاجرات، یہ والی سورت جو ہے اس میں فرشتوں کی ایک کوالٹی اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی کہ وہ صفوں کو ترتیب دینے والے ہوتے ہیں۔ تو اب یہاں پر جو ہمیں فوائد پتہ چلے، جو ہمیں نقصانات پتہ چلے، یہ صرف ہماری نماز تک محدود نہیں ہونے چاہیے۔ اگرچہ نماز ہماری پریکٹس کروائے گی، ہمیں نماز ہمیں اس چیز کا پابند بنائے گی کہ ہمیں اپنی صفوں کو کیسے ٹھیک کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم اپنے کائنات کے ارد گرد جتنے بھی ہمارے ارد گرد کائنات میں مناظر ہیں، اگر ہم ان کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو دیکھیں، چونٹیاں، پرندے اور دیگر جانور کس طرح کی تار بندی کا خیال رکھتے ہوئے ہمارے سامنے ایک بہترین نمونہ پیش کر رہے ہیں۔ اگر ہم انہی سے سبق لے لیں، اپنی باری کا انتظار کرنا، صبر کا مظاہرہ کرنا، صف کو ترتیب دینا، اور پھر اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل جڑے رہیں تو ہمیں اپنے آپ کو جوڑے رکھنا ہے، جو کہ یہ صفوں کی ترتیب ایک ٹپ ہمیں دی گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ جب بھی ہم نماز پڑھیں گے تو اپنے اس حدیث کو ہم، ان روایات کو ہم یاد رکھیں گے اور اپنی صفوں کو ٹھیک رکھیں گے، اور پھر کوشش کریں گے کہ جیسے ہمیں بتایا گیا کہ پہلی صف بنانے کا زیادہ اجر ہے، پہلی صف میں جانے والوں کا زیادہ اجر ہے، تو ہر اس عمل کو کرنے کی کوشش کریں گے جس سے ہمارے اجر میں اضافہ ہو انشاءاللہ تعالیٰ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو کلپ تک اجازت چاہتی ہوں۔ نیکسٹ ہمارا ٹاپک انشاءاللہ بہت اچھا، بہت مزے کا بھی ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔